ذرا فرض کریں کہ آپ کے گھر میں بالکل تازہ اور بہترین گوشت موجود ہے۔ میں آپ کا میزبان ہوں اور آج کی اس نشست میں ہم قربانی کے احکامات اور ان کی تاریخ کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، اور میں ان مستند ذرائع اور حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ نے جو گوشت والی بات کی وہ واقعی شروع کرنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس گوشت ہے، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ وہ نہیں کھائیں گے بلکہ اس کی جگہ سوکھی روٹی کو زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھائیں گے۔ یہ سن کر ہی کتنا عجیب لگتا ہے نا، مطلب کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی قریبی ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جی ہاں، گھر میں قربانی کا گوشت ہونے کے باوجود انہوں نے مسلسل سوکھی روٹی پر گزارا کیا۔ جی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ایک مخصوص اصول کی سختی سے پابندی کرنا چاہتے تھے۔ آج ہم انہی فراہم کردہ مستند ماخذ اور احادیث پر بات کریں گے۔ بالکل، کیونکہ یہ جو ذرائع ہیں یہ بظاہر تو سیدھے سادھے اصول لگتے ہیں، لیکن ان میں چھپی حکمت بہت گہری ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ احکامات کیسے بنے، ان میں وقت کے ساتھ کیا تبدیلیاں آئیں اور اس سب کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی۔ دیکھیں، اس واقعے کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ محض کسی ایک فرد کی پرہیزگاری کا قصہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا ہے یہ؟ یہ دراصل ہمیں 7ویں صدی کے ابتدائی اسلامی معاشرے کی پوری حرکیات سمجھاتا ہے۔ جب ہم ان احکامات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف کچھ مذہبی رسومات نہیں ہیں۔ یعنی ان کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل، یہ ایک پورا معاشرتی، معاشی اور نفسیاتی نظام ہے۔ اور آج کی ہماری اس بحث کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان قوانین کے پیچھے موجود ان عوامل کو بے نقاب کریں۔ تو چلیں شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے قربانی کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، یعنی وقت کی پابندی۔ جی، یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ ہمارے ذرائع میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو ایک خاص ترتیب بیان کرتی ہے۔ وہ ترتیب جس میں سب سے پہلے نماز عید ہے؟ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور اس کے بعد قربانی کی، اور اس میں ایک بڑی سخت شرط عائد کی گئی۔ جی، شرط یہ تھی کہ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اسے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد کیا بس اسی کی قربانی درست ہوئی۔ یہ ترتیب مجھے بہت پراسرار لگی۔ پراسرار کس لحاظ سے؟ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ امتحان شروع ہونے کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی پرچہ حل کر کے جمع کروا دیں، وہ گنتی میں ہی نہیں آئے گا، آپ کو دوبارہ پرچہ دینا ہوگا۔ اتنی سختی کیوں؟ یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر معاشرتی تناظر میں سمجھیں تو یہ صرف گھڑی کے کانٹوں کی پابندی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، عید کا دن کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا اجتماعی تہوار ہوتا ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ پورا شہر ایک کھلے میدان میں جمع ہے۔ امیر، غریب، چھوٹے بڑے سب ایک ساتھ۔ بالکل، سب ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر خاموشی سے خطبہ سن رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب پورے معاشرے کی ایک ہی دھڑکن ہوتی ہے، ایک روحانی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت اکیلے اپنے گھر میں جانور ذبح کر رہا ہو تو وہ تو اس دھارے سے کٹ گیا۔ 100% وہ اپنی انفرادی سہولیت کو، شاید وہ کسائی کی بھیڑ سے بچنا چاہتا ہو، میں تو یہی سوچ رہا تھا۔ جی بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ یہ اصول دراصل انفرادی سہولیت کو اجتماعی عبادت پر حاوی ہونے سے روکتا ہے۔ یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں مار سکتا۔ جی، اگر ہر شخص اپنی مرضی کے وقت پر قربانی شروع کر دے تو وہ جو ایک ساتھ مل کر خوشی منانے اور عبادت کرنے کا احساس ہے وہ بکھر جائے گا۔ واہ، یہ بات بہت گہری ہے کہ کس طرح ایک سادہ سا وقت کا اصول پورے معاشرے کو جوڑے رکھنے کا کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہ اجتماعیت کی بہترین مثال ہے۔ اب اگر ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو ایک اور بہت دلچسپ بحث اس بات پر ہے کہ یہ قربانی کرنی کس کو ہے، اس کا وجوب کیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم فقہی بحث ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں دو مختلف نقطہ نظر ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت ہے اور ان کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ایک ارادے کا ذکر ہے۔ ہاں،
وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ بالکل۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس ارادے کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہ چوائس پر چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ جی، یہ جمہور کی دلیل ہے، لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ کا نقطۂ نظر اس سے مختلف ہے۔ ان کے نزدیک تو قربانی واجب ہے نا؟ جی، واجب ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہوں اور مقیم ہوں، یعنی مسافر نہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی ان شرائط پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اسلامی قانون کے مزاج کو سمجھنے کی ایک زبردست کھڑکی ہے۔ میں بالکل متفق ہوں۔ انہوں نے صاحب نصاب ہونے کی جو شرط رکھی ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے معاشی استحکام، یعنی اپنی روزمرہ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکے۔ بالکل۔ جو شخص خود بمشکل اپنا گزارا کر رہا ہے اس پر یہ مالی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ قانون اس حد تک انسان کی حالت کا خیال رکھ رہا ہے۔ یا مجھے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے، اگر قانون مالی حالت کا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو یہ جو مقیم ہونے کی شرط ہے یہ بھی اسی لچک کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کا اشارہ مسافر والی شرط کی طرف ہے؟ جی، مطلب اگر میں سفر میں ہوں تو چاہے میں کتنا ہی بڑا ارب پتی کیوں نہ ہوں، سفر بذات خود ایک عدم استحکام لاتا ہے۔ خاص طور پر پرانے زمانوں میں تو سفر بہت کٹھن ہوتا تھا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ سفر چاہے آج کا ہو یا صدیوں پرانا، اپنے ساتھ بہت سی غیر یقینی صورتحال لے کر آتا ہے۔ ہاں، اور کسی اجنبی جگہ پر جانور خریدنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور پھر ذبح کا انتظام کر کے گوشت بانٹنا، یہ ایک مسافر کے لیے انتہائی بوجھل عمل ہو سکتا ہے۔ تو مطلب اس شرط کا مقصد اس مسافر کو ایک اضافی بوجھ سے بچانا تھا؟ جی ہاں، یہ بحث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی قانون کوئی روبوٹک نظام نہیں ہے۔ یہ عملیت پسندی کی بہترین مثال ہے، جہاں قانون انسان کی استطاعت کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اگر قانون کسی شخص کی مالی اور جسمانی حالت کو اتنی اہمیت دیتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جانور کی حالت کو بھی اتنی ہی اہمیت دے گا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، قربانی کا طریقہ کار اور اس کے آلات۔ ہمارے ذرائع کے مطابق قربانی کا اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب یعنی پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تفسیری حدیث موجود ہے۔ جی، جس میں ایک پورا منظر نامہ کھینچا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے یعنی سفید اور سیاہ ہندت والے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ واللہ اکبر کہا، اور ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں ان کی گردن کے پہلو پہ رکھا۔ اس منظر میں چھپی نفسیات واقعی بڑی اہم ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس کسی فلاحی ادارے کو پیسے بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک طرح کا فائنانشل ٹرانزیکشن بن گیا ہے۔ سینکڑوں میل دور ہماری طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو آپ کو جانور کی حرارت محسوس ہوتی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ محض خون بہانا نہیں ہے بلکہ ایک گہری ذاتی وابستگی ہے۔ بالکل، یہ عمل انسان کے اندر ایک عاجزی اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ ایک زندہ جان آپ کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روحانی عمل ہے، اور وہ جو اپنا پاؤں ان کی گردن کے پہلو پر رکھنے کا ذکر ہے، شروع میں مجھے یہ تھوڑا سا سخت لگا تھا۔ اچھا، آپ کو یہ سخت کیوں لگا؟ مجھے لگا شاید جانور کو دبا کر تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیا یہ جانور کو مزید تڑپنے سے بچانے کے لیے ہے؟ آپ کا دوسرا خیال بالکل درست تھا۔ یہ جانور کو سکون دینے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ تاکہ وہ بے قابو نہ ہو۔ جی، جانور کو مضبوطی سے لیکن نرمی کے ساتھ قابو میں رکھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ذبح کا عمل تیزی سے اور صفائی کے ساتھ مکمل ہو جائے اور کوئی زخمی نہ ہو۔ صحیح۔ اور جہاں جانور کے ساتھ ہمدردی کی بات ہے تو خود خوبصورت اور صحت مند جانور کا انتخاب کرنا بھی اس کی ایک دلیل ہے۔ بالکل، جو چیز اللہ کے حضور پیش کی جا رہی ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ جانور کی تکریم کے حوالے سے ایک اور اصول مجھے ہمارے ماخذ میں ملا، لیکن اس پر میں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور، فرمائیں، وہ کون سا اصول ہے؟ سوائے 3 چیزوں کے۔ دانت، ناخن اور ہڈی۔ جی،
اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اصل مقصد خون کا بہانا ہی ہے تو ان مخصوص چیزوں کی ممانعت کیوں؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ مطلب اگر میرے پاس چھری نہیں ہے اور کوئی بہت تیز دھار والی ہڈی پڑی ہے جس سے کام ہو سکتا ہے تو اسے کیوں روکا گیا؟ دیکھیں، اس ممانعت کے پیچھے تاریخ اور انسانی نفسیات کے کئی پہلو پوشیدہ ہیں۔ صرف خون بہانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ کیسے بہانا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ اچھا، تو پھر دانت اور ناخن کی کیا وجہ ہے؟ دانت اور ناخن انسان کے جسم کا حصہ ہیں۔ ان کا استعمال کر کے کسی جانور کو چیرنا، پھاڑنا درندوں اور جنگلی جانوروں کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ درندہ نہیں ہے۔ بالکل، اسلام اس عبادت کو انسانی وقار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ انسان ایک مہذب مخلوق ہے جو ایک مقدس عمل انجام دے رہی ہے۔ واہ، تو یہ صرف جانور کے وقار کا نہیں بلکہ ذبح کرنے والے انسان کی شائستگی کا بھی مسئلہ ہے۔ اور ہڈیوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہڈیوں کا معاملہ تھوڑا سا تاریخی ہے۔ اگر ہم اسلام سے قبل کے غیر مہذب معاشروں کی تاریخ دیکھیں تو وہاں ہڈیاں استعمال ہوتی تھیں؟ جی، جانوروں کو مارنے کے لیے تیز ہڈیوں یا کند پتھروں کا استعمال بہت عام تھا۔ اس سے جانور کٹتا کم اور کچلتا زیادہ تھا۔ ہاں، جس کی وجہ سے اسے بہت اذیت ہوتی ہوگی۔ بالکل، اسے بلنٹ ٹراما کہا جاتا ہے۔ اسلام نے جانور کو اس اذیت سے بچانے کے لیے تیز دھار چھری کا اصول متعارف کرایا، تاکہ خون کی نالیاں ایک ہی وار میں کٹ جائیں اور جانور پرسکون طریقے سے جان دے۔ جی، اور ہڈی کی ممانعت دراصل ان پرانی وحشیانہ رسومات سے قطع تعلق کا اعلان ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس نے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کیا۔ میرا خیال ہے آپ گوشت ذخیرہ کرنے کے احکامات کی بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، ہم نے نشست کے شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر کیا تھا جو گوشت ہونے کے باوجود زیتون کا تیل کھا رہے تھے۔ جی، اور یہ اس پوری بحث کا سب سے دلکش حصہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اسلامی قانون معاشرے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ایک بہت سخت پابندی عائد کی گئی تھی کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد نہیں کھایا جا سکتا۔ 3 دن کے اندر کھائیں یا بانٹ دیں، چوتھے دن وہ گوشت منع ہے۔ جی، اور حضرت عبداللہ بن عمر اسی اصول پر سختی سے عمل کر رہے تھے، لیکن پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بالکل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اب اسے کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ، یعنی سفر کے سامان کے طور پر۔ جی۔ تو اب میرا ذہن اس بات پر الجھ گیا ہے کہ ایک اصول جو اتنا سخت تھا وہ اچانک تبدیل کیوں ہو گیا؟ کیا وہ قانون سازی کی کوئی غلطی تھی جسے سدھارا گیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک معاشی ایمرجنسی کا شاندار رسپانس تھا۔ معاشی ایمرجنسی؟ مدینہ کے ابتدائی سالوں میں؟ بالکل، ہجرت کے بعد مدینہ میں شدید غربت تھی۔ عید کے دنوں میں ارد گرد کے صحراؤں سے غریب بدو قبیلے، جنہیں عربی میں دافہ کہا جاتا تھا، شہر کا رخ کرتے تھے۔ اچھا، تو دافہ مطلب غریبوں کے وہ قافلے جو گوشت کی امید میں آتے تھے؟ جی، اب فرض کریں اگر ایسے حالات میں شہر کے لوگ اپنا گوشت مہینوں کے لیے ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے تو وہ سینکڑوں لوگ جو باہر سے امید لے کر آئے ہیں وہ تو بھوکے ہی واپس جاتے۔ آہا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہنگامی معاشی پالیسی کے تحت وہ 3 دن کی پابندی لگا دی۔ اس کا واحد مقصد کسی بھی قسم کی ذخیرہ اندوزی کو روکنا تھا۔ یعنی جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ 3 دن بعد گوشت کام کا نہیں رہے گا تو وہ مجبوراً اسے تیزی سے غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ بالکل، تاکہ معاشرے میں خوراک کی گردش یقینی بن سکے۔ یہاں آ کر ساری گتھی سہک جاتی ہے۔ مطلب وہ پابندی گوشت خراب ہونے یا کسی رسم کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ معاشی تھی۔ تو پھر جب یہ حکم بدلا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت معاشرے میں خوشحالی آ چکی تھی، فتوحات ہوئیں، ریاست وسیع ہوئی اور وہ شدید غربت ختم ہو گئی۔ ہاں، تو اب وہ دافع یا غریب قافلے اس طرح بھوکے نہیں آتے تھے مدینہ۔ جی، جب ایمرجنسی ختم ہو گئی تو وہ عارضی پابندی بھی ہٹا دی گئی اور فرمایا گیا کہ اب تم آزاد ہو، اسے کھاؤ اور لمبے سفر کے لیے گوشت کو سکھا کر ساتھ لے جاؤ۔ یہ تو قانون سازی کی لچک کی ایک زبردست مثال ہے۔ اصول کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے،
قانون کا اصل ہدف لوگوں پر بیجا سختی کرنا نہیں بلکہ معاشرتی فلاح قائم کرنا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احکامات کو صرف ظاہری الفاظ تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، ان کے پیچھے موجود شریعت کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو چلیں اب ذرا اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے آغاز کیا وقت کی پابندی سے، جہاں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ اصول معاشرے کی اجتماعیت کو جوڑتا ہے۔ اور پھر ہم نے استطاعت کے پہلو پر بات کی، زکوٰۃ کے نصاب اور مقیم ہونے کی شرائط کے ذریعے۔ بالکل۔ اور ذبح کے طریقہ کار میں ہم نے جانا کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا کیسا روحانی تجربہ ہے اور کیسے تیز دھار آلے کا استعمال جانور کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں گوشت ذخیرہ کرنے پر پابندی اور اس کی منسوخی کا وہ شاندار تاریخی ارتقاء جس نے ثابت کیا کہ قانون معاشرتی حالات کے ساتھ کیسے چلتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو دیکھ کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اختتام پر میں اس بحث کو ایک قدم اور آگے لے جانا چاہوں گی ایک نئے خیال کے ساتھ۔ جی ضرور بتائیں۔ ذرا اس بارے میں سوچئے کہ ہم نے دیکھا کہ معاشی حالت بدلنے پر گوشت ذخیرہ کرنے کا قانون منسوخ کر دیا گیا تھا۔ بالکل۔ لیکن آج کے دور کی جدید معیشت اور گلوبلائزیشن کو دیکھیں۔ آج دنیا کے کچھ حصوں میں بے پناہ خوشحالی ہے، لوگ گوشت کھا کر تھک جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کئی خطوں میں اب بھی لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ جی، تو کیا آج کے دور میں اس قربانی کے گوشت کی وسیع پیمانے پر کیننگ یعنی اسے ڈبوں میں محفوظ کر کے دنیا کے غریب ترین افراد تک فراہم کرنا؟ واو! کیا یہ اس ابتدائی جذبے کی جدید ترین شکل نہیں ہو سکتی؟ بالکل، جو اس 3 دن کی پابندی کے پیچھے کار فرما تھی، روح وہی ہے، بس طریقہ کار بدل گیا ہے۔ یہ کتنا طاقتور اور زبردست خیال ہے۔ اگر 7ویں صدی میں مقصد مدینہ کے بھوکے مسافروں کو کھلانا تھا تو آج کے گلوبل ولیج میں مقصد جدید ٹیکنالوجی سے ہزاروں میل دور ضرورت مندوں تک پہنچنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان پرانے احکامات کا آج کے دور میں اطلاق اسی طرح ممکن ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس تفصیلی علمی نشست نے کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے اور آپ سب اس آخری خیال پر ضرور غور کریں گے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔